الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کا جملہ فعلیہ ٹاپک اس وقت چل رہا ہے۔ اب تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں فعل میں اس کو ایک بار ہم تیزی کے ساتھ ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر نیا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی ہم کوئی فعل بولیں گے یا استعمال کریں گے تو وہ پورا اپنے آپ میں جملہ ہوگا۔ کوئی ایک ورڈ آپ جیسے آپ نے اسم میں پڑھا تھا، مثال طور پہ آپ نے کوئی ورڈ لیا کتابن، اب کتابن ایک اسم ہے، اب ظاہر سی بات ہے ختم ہو گئی کتاب یعنی کتاب، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کتاب زیدین پڑھا، مرکب اضافی یعنی زید کی کتاب، پھر آپ نے کہیں جا کر جملہ استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ھذا کتابو، یہ ھذا کتابن یہ کتاب ہے، تو وہ جا کے کہیں جملہ بنتا ہے۔ لیکن فعل میں آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی آپ ایک ورڈ استعمال کریں گے، ایک فعل استعمال کریں گے، وہ اپنے آپ میں جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کہا مثال کے طور پہ کتبہ، اس نے لکھا، تو یہ ایک جملہ بن گیا۔ کتبت، اسے ایک مؤنث نے لکھا۔ تو یہ جب فعل ہم بولتے ہیں تو ان کے اندر دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی ایک تو فعل ہو گیا، فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہو گیا، اور اس کے اندر ایک پروناؤن ہوتی ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے جس کو ہم فاعل کہتے ہیں، یعنی کام کو کرنے والا، وہ ڈوئر کہلاتا ہے۔ انگلش میں آپ اس کو ڈوئر کہتے ہیں، اردو میں آپ کہیں گے کام کو کرنے والا، اور عربک میں اس کو کہیں گے فاعل، کام کو کرنے والا۔ تو فعل اور فاعل دو چیزیں آپ نے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی فعل کے اندر۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 ورڈز ہوتے ہیں جو کنجوگیشن کراتی ہے، انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں ٹیبل، گردان بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 14 الفاظوں کی بنتی ہے، 14 افعال آتے ہیں جن سے یہ گردان بنتی ہے، اور ہر ایک فعل کے اندر ایک نہ ایک ضمیر موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کتبہ، اس نے لکھا، کتبا، اب اس کے اندر ہما ضمیر ہے، ان دونوں نے لکھا، کتبو، ان سب نے لکھا، کتبت، اسے ایک مؤنث نے لکھا، کتبتا، ان دو مؤنث نے لکھا، کتبنا، ان سب مؤنث نے لکھا، کتبتا، تم نے لکھا، تم ایک مذکر نے لکھا، کتبتما، تم دو مذکر نے لکھا، کتبتم، تم سب مذکر نے لکھا، کتبتی، تم ایک مؤنث نے لکھا، کتبتما، تم دو مؤنث نے لکھا، کتبتنا، تم سب مؤنث نے لکھا، کتبتو، میں نے لکھا، کتبنا، ہم نے لکھا۔ تو ہر ایک فعل کے اندر ایک نہ ایک ضمیر موجود ہوتی ہے، ایک پروناؤن موجود ہوتی ہے، وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، وہ کام کو کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ رفع میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو فعل، اس فعل کے اندر جو فاعل موجود ہوتا ہے، جو ضمیر موجود ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رفع میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام کو کرنے والا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جملہ فعلیہ کے دو حصے پڑھے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری چیز پڑھی تھی مفعول، ٹھیک ہے۔ آپ نے تیسری چیز کیا پڑھی تھی؟ مفعول۔ مفعول ڈیٹیل ہوتی ہے، یعنی جو فاعل ہے، جو ضمیر موجود ہے فعل کے اندر، اس نے جو بھی کام کیا اس کی مزید انفارمیشن مفعول کہلاتی ہے، ایڈیشنل انفارمیشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال طور پہ ہم نے کہا کہ کتبہ یا کتبہ، اس نے لکھا، اور ہم کہتے ہیں کتبہ کتابن، اس نے لکھی کتاب، ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ کتبہ کتابن، اس نے لکھی ایک کتاب۔ تو یہاں پر کتابن جو ہے بیسیکلی ایک اسم ہے جو کہ نصب کی حالت میں ہے، تو یہ مفعول کہلائے گا، ٹھیک ہے، یہ مفعول کہلائے گا۔ تو بیسیکلی مفعول ہمیشہ آپ کو دکھے گا نصب کی حالت میں، ایک ایسا اسم جو فعل کے بعد آتا ہے عموماً، اور وہ ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ فعل کے بعد نہیں آئے گا، مفعول کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک یہ سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے جملہ فعلیہ کی کہ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق بالفعل آپ کو دکھیں گے، یعنی جار مجرور جب بھی آئے گا، مثال طور پہ آپ نے کہا کہ خرجہ،
زیدن یا خرجہ وہ نکلا، من المسجدی مسجد سے، تو یہاں پر من المسجدی جار مجرور ہو گیا، تو یہ مطالب الفعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یعنی جار مجرور دیکھیں گے تو وہ مطالب الفعل کہلائے گا۔ مثال طور پہ آپ مضاف اسپیشل مضاف آپ نے پڑھے تھے، جیسے بینا، تحتا، فوقا، مع، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں اسپیشل مضاف کہلاتے ہیں۔ تو اسپیشل مضاف اور مضاف لائیں گے تو وہ بھی آپ ان کو مطالب الفعل کہیں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ خرجہ وہ نکلا، مع زیدن یا مع زید، مع یعنی ساتھ میں زیدن، زید کے ساتھ میں۔ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ مطلب جو مع ہے وہ اسپیشل مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں مل کر مطالب الفعل کہلائیں گے۔ تو خرجہ مع زیدن وہ نکلا زید کے ساتھ۔ تو یہ الحمدللہ ایک ترتیب تھی جو ابھی تک آپ نے پڑھی ہے۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں جملہ فعلیہ ہی ہے، لیکن یہ فعل مضارع کے ساتھ ہے۔ فعل مضارع پاسٹ یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاسٹ تو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن فعل مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے جو افعال استعمال ہوں گے ان کو آپ مضارع کہتے ہیں، فعل مضارع۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو جس طریقے سے ہم نے ماضی کی گردان بنائی تھی، اسی طریقے سے ہم آپ کو فعل مضارع کی پہلے گردان بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل بنا لینا ہے کہ اس میں ہم پورے جو 14 صیغے ہیں ان کو استعمال کریں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا بیسیکلی مذکر، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آ گیا مؤنث۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے واحد، کیونکہ اگر ایک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا مثنیٰ اور یہ ہو گیا جمع کالم۔ تو مثال طور پہ آپ کہیں گے ینصرو۔ اب ینصرو کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ینصرو کے اندر ہوا کی ضمیر ہے۔ تو جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے تو ہم کہیں گے وہ مدد کرتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ مدد کرے گا، دونوں ہی ترجمانی اس کی ہوں گی۔ فی الحال ہم اس کو پریزنٹ ٹینس سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حال سے بناتے ہیں، حال، مستقبل میں نہیں کریں گے، صرف حال بنائیں گے۔ تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ینصرانی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ دونوں مذکر مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ہما ضمیر آ گئی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ آنی جو ہے، جیسے آپ نے مسلمانی اس میں پڑھا تھا، وہی تقریباً کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ آنے کی کمبینیشن جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے دو لوگوں کا ذکر ہے۔ دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہاں پر یا سے شروع ہے، ہوا جو ہے وہ یا سے شروع ہے۔ ینصرو، ینصرانی، وہ دونوں مدد کرتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ ینصرونا اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اونا کی کمبینیشن ہے، تو وہ سب مذکر مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب مدد کرتے ہیں، وہ سب مذکر مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم نوٹ کریں گے کہ ہر ایک کے اندر، جیسے ہم نے ماضی کے اندر نوٹ کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹ ہے، تو یہاں پر ہم نے تینوں کے ساتھ یہ دیکھا کہ یہ یا سے شروع ہیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، اور جو اینڈنگ ان کی کمبینیشن ہے یا ساؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے ینصرو میں را کے اوپر پیش ہے، یہ فعل مضارع میں آپ نوٹ کریں گے جتنے بھی ہوا ورژن ہیں، جتنے بھی ہوا ضمیر کے ساتھ فعل مضارع آئیں گے ان کے آخر میں پیش لگا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو ہم نے دیکھا ینصرو، تو ہم نے دیکھا ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تو یہاں پر آنی کی کمبینیشن ہے اور یہاں پر اونا کی کمبینیشن ہے، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ بیسیکلی یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب آئیے مؤنث میں ہم اگر کہتے ہیں تنصرو، یعنی وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے، تنصرانی
وہ دو مؤنث مدد کرتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے مؤنث کی صیغے میں جو چیز نوٹ کری وہ کیا کری کہ تا سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مدد کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تا سے جب شروع ہوگا اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں پیش ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے، ہیا ضمیر موجود ہے۔ اور دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ جیسے ہوا میں را کے اوپر پیش تھا اور یا سے شروع تھا، ہیا میں تا سے شروعات ہے اب اور را کے اوپر پیش ہے، تو تنصرو وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے۔ جب ہم کہیں گے وہ دو مؤنث مدد کرتی ہیں، وہ دو مؤنث لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ دو مدد کرتی ہیں، وہ دو مدد کرتی ہیں، تو اس کے اندر ہما کی ضمیر ہے، وہ دو مؤنث مدد کرتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ آنی کی جو کمبینیشن ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دو لوگوں کا ذکر ہے، اور شروع میں تا ہمیں بتا رہا ہے کہ بیسیکلی اس کے اندر ہما کی ضمیر ہے، یعنی وہ دو مؤنث مدد کرتی ہیں۔ اب آئیے جب ہم کہیں گے وہ سب مؤنث مدد کرتی ہیں، اب یہاں پر چینج ہے جو آپ کو نوٹ کرنا ہے، بالکل ذہن میں بٹھا لیے کہ ہننا کا صیغہ جو ہے اس کو کیسے لکھا جائے گا، ین سرنا، ین سرنا، تو یعنی وہ مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مدد کرتی ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر کیا چیز نوٹ کری کہ یا جو ہے واپس آ گیا، ٹھیک ہے، یا یہاں پر واپس آ گیا، تو یہ چیز آپ کی نوٹ کرنے کی ہے۔ تو اب ہمارے پہلے 6 جو افعال ہیں فعل مضارع کے وہ یا سے ہیں، 6 میں سے 4 یا، 1 2 3 اور 4، یہ 6 صیغے ہم نے لکھے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ صرف ہیا تا سے شروع ہو رہا ہے اور ہما تا سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنے کی ہیں۔ ہوا ینصرو وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے، ہما ینصرانی وہ دو مذکر مدد کرتے ہیں، ہم ینصرونا وہ سب مذکر مدد کرتے ہیں، ہیا تنصرو وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے، ہما تنصرانی وہ دو مؤنث مدد کرتی ہیں، ہننا ینصرنا وہ سب مؤنث مدد کرتی ہیں۔ اب آئیے ہم انتا والے کو دیکھیں گے کہ انتا انتما میں کیسے لکھا جائے گا بیسیکلی۔ اب جب ہم انتا کا لکھیں گے یعنی تم ایک مذکر مدد کرتے ہو، تو انتا تنصرو تم مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے جو چیز نوٹ کری وہ یہ کری کہ تنصرو ہیا کے ساتھ بھی تنصرو ہے اور انتا کے ساتھ بھی تنصرو ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مطلب الحمدللہ ہمیں اور کم یاد کرنا پڑے گا، 2 صیغے ایک سے آ گئے۔ تو اس میں جب آپ تنصرو دونوں کے لیے استعمال کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن میں کیسے پہچانیں گے کہ کب یہ ہیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کب انتا کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ویسے ہی جیسے آپ نے موسیٰ کا ٹاپک پڑھتے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ کیونکہ مبنی اسم ہے اور ہمیں یہ سامنے ایک پرابلم آئی تھی کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ موسیٰ کب رفع میں ہے، کب نصب میں، کب جر میں، اور وہ پھر ہم پہچاننے لگے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہماری مدد کرے گا یہ بتانے کے لیے کہ کب تنصرو کے اندر ہیا ضمیر موجود ہے اور کب انتا موجود ہے۔ پھر نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے تنصرانی۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے اس کے معنی ہوں گے تم دونوں مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم دونوں مدد کرتے ہو تنصرانی میں۔ تو یہ بیسیکلی آنی کی کمبینیشن جو ہے یہ آپ کو بتائے گی 2 لوگوں کا ذکر ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہیا میں جو ہم نے وہ دونوں مؤنث مدد کرتی ہیں اور انتما تم دونوں مدد کرتے ہو، یہ دونوں بالکل ایک سے ہیں، تو یہاں پر بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری مدد کرے گا بتانے میں کہ کب اس کے اندر ہما ہے اور کب انتما ہے۔ اب آئیے جب ہم کہتے ہیں تنصرونا تو تم سب مدد کرتے ہو، تم سب مدد کرتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر انتم کی ضمیر ہے، اس کے اندر انتم کی ضمیر ہے۔ تو یہاں پر تھا ینصرونا ہم کے ساتھ،
اب یہاں پہ فرق کیا ہے، یہاں پر تا آ گیا شروع میں، تنصرونا، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اونا ہے آخر میں، ٹھیک ہے. اونا کی کمبینیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ تم سب ہیں، اس میں تم سب مدد کرتے ہو. اب جب ہم کہیں گے تنصرینا، تنصرینا تو تم ایک مؤنث مدد کرتی ہو، تم مدد کرتی ہو، تم ایک مؤنث. تو یہاں پر اینا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اینا کی کمبینیشن ہمیں بتائے گی کہ یہ تم ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی پہچان ہے. اب یہ شروع میں تا ہے اس کے، تو اس کے اندر انتی ہو گیا. پھر جب انتما لکھیں گے تو پھر ہم تنصرانی لکھیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تم دونوں مؤنث، تم دونوں مدد کرتی ہو، وہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی قرآن مجید جیسے میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہماری ہیلپ کرے گا بتانے میں کہ کب اس کے اندر مذکر ہے، کب مؤنث ہے، کب ہما والا مؤنث ہے. تو ساری چیزیں ہمیں قرآن مدد کرے گا. جب انتنا پہ پہنچیں گے تو یہ ہو جائے گا تنصرنا، یعنی تم سب مؤنث مدد کرتی ہو، ٹھیک ہے، تم سب مؤنث مدد کرتی ہو. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ینصرنا تھا، اسی طریقے سے تنصرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا یہ مکمل ہو گئے. اب آئیے متکلم والے. متکلم یعنی جو لوگ بول رہے ہیں اس کو متکلم کہتے ہیں آپ. تو انا آ گیا. انا کے لیے آپ کہیں گے انصر، انصرو میں مدد کرتا ہوں، اور ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انصرو میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سے شروعات ہو رہی ہے. تو میں مدد کرتا ہوں، تو یہ ہو گیا انصرو، حمزہ یاد رکھیے اس میں. اور اسی طریقے سے جب آپ کہیں گے ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مدد کرتے ہیں، ہو گیا ننصرو، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، حمزہ سے شروع ہوگا تو اس کے اندر انا ہے، اور نون سے شروع ہوگا تو اس کے اندر نحنو ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کو 14 افعال لکھے ہوئے مل گئے. اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ ایسی یاد کرنا ہے جیسے آپ نے فعل ماضی یاد کرے تھے. تو آپ اس کو دونوں طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، ورٹیکل وے میں، ہاریزنٹل وے میں، جیسے بھی آپ کو آسان لگے. لیکن اس کی ایک ترتیب اور بھی ہے یاد کرنے کی، وہ میں بتاتا ہوں. پہلے تو آپ اس ترتیب سے یاد کریے کہ یہ ہاریزنٹل وے میں آپ اس کو یاد کر رہے ہیں. ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، یعنی ینصرو وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے، ینصرانی وہ دو مدد کرتے ہیں، ینصرونا وہ سب مذکر مدد کرتے ہیں. تنصرو تو وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے، تنصرانی وہ دو مؤنث مدد کرتی ہیں، ینصرنا یا واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ سب مؤنث مدد کرتی ہیں. تنصرو تم ایک مذکر مدد کرتے ہو، تنصرانی تم دو مذکر مدد کرتے ہو، تنصرونا تم سب مذکر مدد کرتے ہو. تنصرینا تم ایک مؤنث مدد کرتی ہو، تنصرانی تم دو مؤنث مدد کرتی ہو، تنصرنا تم سب مؤنث مدد کرتی ہو. انصرو میں مدد کرتا ہوں، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک طریقے سے کہ آپ اس کو ہاریزنٹل وے میں یاد کر رہے ہیں. اچھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آسانی کے ساتھ ورٹیکل وے میں یاد کر لیں، تو اس میں آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ بیسیکلی آپ 4 کالم بنا لیے، ٹھیک ہے، 4 کالم بنا لیے. اور سب سے پہلے آپ جو ایک سے دکھنے والے صیغے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ینصرو یعنی ہوا ہے اس کے اندر ہیا ہو گیا تنصرو، پھر انتا بھی تنصرو ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ انصرو لے آئے اس کے اندر میں مدد کرتا ہوں، اور پھر ننصرو یعنی ہم مدد کرتے ہیں. تو یہ سب ایک سے دکھنے والے صیغے آپ نے ایک جگہ جمع کر لیے، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ٹھیک ہے. اب آئیے مثنیٰ والے آپ نے ایک جگہ جمع کر لیے، ینصرانی یعنی وہ دونوں مدد کرتے ہیں، تنصرانی وہ دونوں مؤنث مدد کرتی ہیں،
तंसुरानी तुम दोनों मुज़क्कर मदद करते हो, तंसुरानी तुम दोनों मुअन्नस मदद करती हो। फिर आप जमा वाले सिगे एक जगह ले आएंगे, यंसुरूना और यंसुरना, ठीक है, यानी वो सब मुज़क्कर मदद करते हैं, वो सब मुअन्नस मदद करती हैं। इसी तरीके से आप कहेंगे तंसुरूना तुम सब मुज़क्कर मदद करते हो, तंसुरना तुम सब मुअन्नस मदद करती हो, और फिर आखिर में आपके पास बचा तंसुरीना, ठीक है, तंसुरीना तुम एक मुअन्नस मदद करती हो। तो ये जो एक से दिखने वाले सिगे हैं इनको आप एक जगह जमा कर लिए और ऐसे याद कर लिए। दोनों मतलब बहुत आसान है, एक बार ज़ुबान पे चढ़ने की देर है तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। फ़िल मुज़ारे हमने पढ़ना शुरू किया है आज से, और इसकी गर्दान जो पढ़ेंगे आप, हुआ यंसुरू, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरू, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंता तंसुरू, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना, अंती तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुरू, नहनु नंसुरू। अगर आप एक जगह जमा करना चाहते हैं, वर्टिकल वे में इसको याद करना चाहते हैं, तो यंसुरू, तंसुरू, तंसुरू, अंसुरू, नंसुरू, ठीक है। यंसुरानी, तंसुरानी, 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 यंसुरूना, यंसुरना, तंसुरूना, तंसुरना, तंसुरीना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आगे पढ़ेंगे। इससे मज़ीद हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे किस किस शक्लों में हमारे सामने आ सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ़ेल मुज़ारे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।